الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، الہ لم یزل کی لا ریب کتاب قرآن کریم میں سے کچھ حصہ تلاوت کیا۔ گزشتہ جمعہ بھی یہی تلاوت کیا گیا تھا اور اسی کی روشنی میں خدمت خلق کی عنوان پر چند معروضات پیش کی گئی تھی اور ہماری گفتگو اس حدیث پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی تھی کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، الخلق عیال اللہ فأحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، کہ اللہ کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ رب العزت کو وہ شخص بہت زیادہ پسندیدہ ہے جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے والا، جو اللہ کے کنبے سے محبت کرنے والا ہو، وہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب اور سب سے پیارا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت کی مخلوق سے وہی محبت کرے گا جس کے دل میں ہمدردی اور خیرخواہی ہوگی۔ چنانچہ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، الدین النصیحہ، دین نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ نصیحت کا لغو اردو کی لغت میں اور اردو زبان میں نصیحت کا معنی بڑا ہی محدود ہے، اور وہ کیا معنی ہے؟ وہ معنی یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کو خیر کی تلقین کرے، نیکی کی تلقین کرے، اس کو نصیحت کہا جاتا ہے۔ لیکن عربی زبان میں النصیحہ کے معنی بڑے وسیع ہیں، غیر محدود ہیں۔ النصیحہ کا عربی زبان میں جو معنی ہوگا وہ یہ ہے کہ ایک مومن دوسرے کے لیے خیرخواہ ہو، بھلائی کا سوچے، اچھائی کا جذبہ رکھتا ہو اور اس کے ساتھ اس کو فائدہ پہنچانے کا سوچے،
اور اس کے دل میں اس کے لیے بہتری کا جذبہ بیدار ہو اور اس کو راحت پہنچ جائے اور اس کو فائدہ پہنچائے، اب چاہے یہ فائدہ دنیا کا ہو یا آخرت کا، یہ خیرخواہی میں آئے گا، اور چاہے وہ فائدہ اس کے ساتھ جانی ہو یا مالی ہو یا جسمانی ہو، یہ سب کا سب خیرخواہی کے زمرے میں آتا ہے۔ لہذا فرمایا کہ مومن دوسرے کے لیے خیرخواہی کرتا ہے اور ہر حال میں وہ اس فکر میں رہے کہ دوسرے شخص کو اس سے فائدہ پہنچے، اور جب فائدہ اور خیرخواہی کا سوچے گا، بھلائی کا سوچے گا، پھر میرا رب اس کے ساتھ بھی خیر کا معاملہ فرمائیں گے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما یبرح عبدی یتقرب الیہ، میرا بندہ میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے بالنوافل حتی احبہ، نوافل کے ذریعے، فرائض تو اپنی جگہ ہیں، فرائض کے علاوہ نوافل مستحبات ان کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، نفلی صدقات کرتا ہے، نفلی عبادتیں کرتا ہے، میرا قرب چاہتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، فرمایا وَمَا يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنَ النَّصِيحَةِ، اور میرا قرب حاصل کرنے میں خیرخواہی سے زیادہ کوئی اور عمل بہتر نہیں ہے۔ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، لیکن فرمایا کہ النصیحہ، خیرخواہی، یہ ایسا قرب ہے کہ اس کے ذریعے اور کوئی بہتر چیز فرمایا نہیں ہے، اس کے ذریعے وہ اعزاز حاصل کرتا ہے۔ اور فرمایا فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ، جب میرا بندہ خیرخواہی کا معاملہ کرتا ہے، ہمدردی کا معاملہ کرتا ہے، اچھائی کا معاملہ کرتا ہے، فرمایا كُنْتُ قَلْبُهُ الَّذِي يَعْقِلُ بِهِ، پھر میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس دل سے وہ سوچتا ہے، دل بن جاتا ہوں۔ وَلِسَانُهُ الَّذِي يَنْزَحُ بِهِ، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، الَّذِي يَنْصَحُ بِهِ، جس کے ذریعے وہ بولتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَكُنْتُ بَصَرُهُ، پھر میں اس کی نظر بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں، الَّذِي، وہ آنکھیں يُبْصِرُ بِهِ، جس کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے۔ پھر اس کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے وَأَجَبْتُهُ إِذَا دَعَانِي، جب وہ دعا کرتا ہے، مجھے پکارتا ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ وَآتَيْتُهُ إِذَا سَأَلَنِي، اور جب وہ مجھ سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، میں اس کے سوال کو خالی نہیں جانے دیتا، میں اس کو دے دیتا ہوں جب وہ مجھ سے مانگتا ہے۔ وَأَغْفِرُ لَهُ إِذَا اسْتَغْفَرَنِي، اور جب مجھ سے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ کیا معنی؟ مطلب ہوا کہ وہ شخص جو دنیا کی مخلوق، اللہ کی مخلوق کا خیر خواہ ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ جو کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، جو کچھ بول رہا ہوتا ہے، جو کچھ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، گویا کہ وہ میں کر رہا ہوں، گویا وہ میں سوچ رہا ہوں، وہ میں بول رہا ہوں، وہ میں دیکھ رہا ہوں۔ میرا رب اس کو اپنا اتنا قرب عطا کر دیتے ہیں جو دوسروں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہے۔ اور اس سے پتہ چلا کہ دین و نصیحت، دین تو نام ہی خیر خواہی کا ہوا، جب نصیحت اور خیر خواہی کا نام ہے دین، تو پھر آدمی کو دوسرے کی نفع کا سوچنا چاہیے، دوسرے کی خیرخواہی کا سوچنا چاہیے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے بہت پیارے صحابی ہیں، ایک روایت نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ
آپ تشریف فرما تھے، آپ نے اپنا ہاتھ آگے کیا، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ پہ رکھ کر بیعت کی ہے، اور 3 چیزوں پر بیعت کی آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر۔ فرمایا ایک کیا بیعت تھی میری؟ فرمایا ایک چیز یہ تھی الا اقام الصلاۃ، کہ نماز قائم کروں گا ہمیشہ۔ یہ میں نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی ہے کہ نماز ہمیشہ ادا کروں گا، کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ الا اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، دوسرا زکوٰۃ ادا کرنے پر کہ میں زکوٰۃ کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، ادا کروں گا زکوٰۃ۔ اور تیسرا فرمایا وہ ہے وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کے لیے خیر خواہ رہوں گا۔ یہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر دی۔ فرمایا النُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کا خیر خواہ رہوں گا۔ آئیے ذرا دیکھیں میرے پیغمبر کے صحابہ جو عہد کیا کرتے تھے پورا کیسے کیا کرتے تھے۔ خیر خواہی کا سوچ لیا۔ ایک دن بازار میں نکلے، چلے گھوم رہے تھے، ایک نوجوان کو دیکھا، اس کے پاس گھوڑا ہے سواری، وہ اس کو بیچ رہا ہے۔ فرمایا کتنے کا بیچتے ہو؟ جب پوچھا کتنے کا بیچتے ہو، اس نے کہا 300 درہم اس کی قیمت ہے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نہیں بھائی 300 درہم اس کی قیمت نہیں ہے۔ وہ حیران کہ شاید میں نے زیادہ قیمت بتا رہی، یہ کم قیمت بتانا چاہتے ہیں۔ کہا 300 قیمت نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ جواب میں فرمایا یہ گھوڑا 300 درہم سے زیادہ قیمت کا ہے، یہ اچھا گھوڑا ہے، اس کی قیمت 300 درہم نہیں، تم کم قیمت بتا رہے ہو۔ اس نوجوان نے کہا 400 درہم میں خریدو گے؟ فرمایا نہیں 400 کا بھی نہیں۔ کہا 500 دو گے اس کے؟ فرمایا 500 کا بھی نہیں، 600 700۔ فرمایا کتنے میں دو گے بتاؤ؟ تو فرمانے لگے اس کی قیمت 800 درہم ہے۔ 300 درہم والا گھوڑا جو بیچا جا رہا ہے 300 درہم میں، حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی دیکھ کر فرماتے نا، اس کی قیمت 300 درہم نہیں ہے، 800 درہم ہے۔ یہ کیا تھا؟ خیر خواہی۔ پوچھا اتنا کیوں بتایا؟ کہا میں نے اپنے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یہ بیعت کی ہے النُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کا خیر خواہ رہوں گا۔ خیر خواہی کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کو بتا دوں اس کی قیمت 300 نہیں ہے، یہ 800 درہم ہے۔ یہ خیر خواہی تھی۔ اور ہمارے یہاں تو ہم جب دیکھتے ہیں دوسرا کوئی مجبور ہے تو اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے نقصان کے ساتھ اسے چیز لیں گے، یہ خیر خواہی نہ ہوگی۔ ہمارے یہاں تو یہ حال ہے، اور معاشرہ عجیب ہو گیا۔ ہمارے یہاں تو کوئی چیز بیچتا ہے تو پہلے ہی سے اس کی قیمت 4 گنا زیادہ بتاتا ہے۔ ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے کہ شریف آدمی بازار میں کوئی چیز نہیں خرید سکتا۔ فرمایا آپ جاؤ گے اس کی قیمت کیا ہے؟ اصل قیمت اس کی 200 روپے ہے، وہ کہے گا اس کی قیمت 400 روپے ہے۔ آپ کہیں گے ذرا کم کر دو، کہے گا جاؤ بھائی آپ کی خاطر میں نے 20 روپے کم کر دیے، 380 دے دو۔ دوبارہ کہے گا یار کچھ اور کم کر دو، کہے گا جا 20 اور کم کر دیے، 40 کم کر دیے۔ اب چلو 360 دے دو۔ اب اگر تیسری مرتبہ بھی کہہ دیا تو 20 اور کم کر دے گا، لیکن اس سے زیادہ اب اس شریف کو بھی کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یار 3 مرتبہ تو کم کروا دیا ہے، حالانکہ وہ 200 کی چیز یہ پھر بھی اس کو دے رہا ہے کتنے میں؟ 340 میں۔ یہ حال ہے ہمارا۔ ہمارے ہاں معاملات بیوع کے اندر ایک باب ہے بیع المرابحہ والتولیہ۔ کیا معنی؟ اگر کوئی چیز آپ زیادتی کے ساتھ بھی بیچ رہے ہو تو اتنی زیادتی کے ساتھ بیچو کہ مارکیٹ میں ایسا ہو حد سے زیادہ غبن فحش
اتنا زیادہ نہ اس کی قیمت لگاؤ کہ بازار میں بھی ایسا تصور ہی نہیں ملتا کہیں، اور جھوٹ بھی نہ بولو۔ ایک چیز ہے اس نے لی 200 روپے کی، کہتا ہے خدا کی قسم میں نے 400 میں خریدی ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ بول کر، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس طرح ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ بہرحال دین نام خیر خواہی کا ہے، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ ہو، اچھائی کا معاملہ ہو۔ چنانچہ ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یحشر الناس یوم القیامہ اعریٰ ما کانوا قط، قیامت کا دن ہوگا، لوگ کھڑے ہوں گے بالکل ننگے ہوں گے، کوئی استثناء نہیں ہوگا، ننگے کھڑے ہوں گے۔ فرمایا کہ ما کانوا قط، کبھی ایسا نہیں تھا جیسے قیامت کے دن بالکل ننگے کھڑے ہوں گے اور کوئی مستثنیٰ نہیں ہوگا ان کے لیے۔ وَأَجْوَعُ مَا كَانُوا قَطُّ، اور بھوکے کھڑے ہوں گے، اور آگے فرمایا ان کے لیے کوئی استثناء نہیں ہوگا، اور آگے ارشاد فرمایا وَأَظْمَعُ مَا كَانُوا قَطُّ، اور پیاسے ہوں گے، ان کے لیے کوئی استثناء پیاس سے نہیں ہوگا، ایسے پیاسے لوگ کھڑے ہوں گے۔ وَأَنْصَبْ مَا كَانُوا قَطُّ، اور دھوپ میں کھڑے ہوں گے، سائے کا کوئی بندوبست نہیں ہوگا۔ اس طرح میدان معاشر میں کچھ لوگ ہوں گے۔ فرمایا کہ اس وقت جو ارشاد فرمایا فَمَنْ كَسَى لِلَّهِ كَسَاهُ اللَّهُ، جس نے دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی مسکین کو لباس پہنایا ہوگا، اللہ ان ننگوں کو وہاں لباس پہنائیں گے۔ اور فرمایا کہ وَمَنْ أَطْعَمَ لِلَّهِ أَطْعَمَهُ اللَّهُ، جس نے دنیا میں کسی بھوکے کو کھلایا ہوگا، اللہ اس میدان معاشر میں اس کو کھلائیں گے۔ فرمایا کہ اسی طرح وَمَنْ عَفَا لِلَّهِ، اور جس نے دنیا میں کسی کو اللہ کے لیے معاف کیا ہوگا، عَفَاهُ اللَّهُ، اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ وَمَنْ أَسْقَى لِلَّهِ سَقَاهُ اللَّهُ، اور جس نے دنیا میں کسی پیاسے کی پیاس بجھائی ہوگی، اللہ اس کی پیاس وہاں پر بجھائیں گے۔ اور فرمایا کہ وَمَنْ عَمِلَ لِلَّهِ، جس نے یہ عمل کیا، أَغْنَاهُ اللَّهُ، اللہ رب العزت اس آدمی کو غنی کر دیں گے۔ تو کیا پتہ چلا؟ دوسروں کی خیر خواہی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت فرمائیں گے ایک بندے سے، میرے بندے بتا میں بیمار تھا، اذا مرضت فلم تعدنی، میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ کہے گا کیف اعودک یا اللہ، اللہ میں کیسے تیری عیادت کروں، انت رب العالمین، تو جہانوں کا رب ہے، تو بیماریوں سے پاک ہے۔ اللہ فرمائیں گے ان فلانا عبدی مرضا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا مجھے اس کے پاس پاتا، اس کی عیادت گویا میری عیادت تھی۔ فرمایا میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ وہ کہے گا اللہ آپ رب العالمین ہیں، آپ کیسے بھوکے ہو سکتے ہیں؟ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اس نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے نہیں دیا، اگر تو اس کو دیتا مجھے اس کے پاس پاتا۔ میں پیاسا تھا، پانی طلب کیا تو نے نہیں دیا، اللہ آپ کیسے پیاسے، انت رب العالمین۔ فرمائیں گے ہاں میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اس نے پانی طلب کیا تو نے نہیں دیا، اگر اس کو دیتا مجھے وہاں پاتا۔ اس سے کیا پتا چلا؟ مخلوق خدا سے محبت کرنا، مخلوق خدا کی خدمت کرنا اللہ کو بڑا محبوب اور پیارا ہے۔ آپ نے نام کئی دفعہ سنا ہوا ہے، بہت بڑے گزرے ہیں اللہ والے، حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ، رات کا وقت ہے، سوئے ہوئے ہیں، آنکھ کھلی، دیکھتے ہیں کمرے میں روشنی ہے، ایک فرشتہ بیٹھا ہوا لکھ رہا ہے۔ پوچھا کیا لکھ رہے ہو؟ کہا میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کہا میرا نام بھی ہے اس فہرست میں، ذرا دیکھ لو۔ دیکھا، کہا تیرا نام نہیں ہے۔ وہ چلا گیا، کچھ عرصے کے بعد پھر آیا، پھر کمرے میں لائٹ جلنے لگی۔ ابراہیم ابن آدم جاگ گئے، سوئے ہوئے تھے۔ کیا لکھ رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ آج میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جن سے میرا رب محبت کرتا ہے۔ ابراہیم ابن آدم نے سوال کر دیا، ذرا دیکھو اس فہرست میں میرا نام ہے؟
دیکھا کہا ابراہیم ٹاپ آف کی لسٹ تیرا نام ہے، لسٹ کی فہرست کی سب سے پہلے نام تیرا ہے، جو اللہ جن سے محبت کرتے ہیں۔ ابراہیم ابن آدم نے دیکھا، دیکھ کر کہا یہ کیسے میرا نام یہاں آ گیا، میرے اعمال تو اتنے نہیں ہیں، میرے اعمال تو نیکیوں سے خالی ہے، میرا نام اعمال نیکیوں سے خالی، یہ اعزاز کیسے مجھے مل گیا، یہ کیسے مقام مل گیا؟ تو جواب میں فرشتے نے کیا کہا؟ فرشتے نے کہا اس لیے ملا ہے، اللہ تجھ سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ تو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور فرمایا جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے میرا رب اس سے محبت کرتا ہے۔ آج ابراہیم ابن آدم کو کہا گیا کہ تیرا نام ٹاپ آف دی لسٹ ہے اس لیے کہ تو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے، میرے رب نے تجھ سے محبت کی۔ میرے بھائی، دوسروں کے ساتھ خدمت خلق، اچھائیوں میں کام آنا، نیکیوں میں کام آنا، اللہ رب العزت اس پر کیا عطا کرتے ہیں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ایک بادشاہ گزرے بہت بڑے، سلطان محمود غزنوی، کتنا نیک بادشاہ تھا، آپ غور کریں تو دیکھیں۔ ایک مرتبہ رات کو اس کی رعایا کے ایک نوجوان جس پر بہت قرض تھا، نہیں ادا ہو سکتا تھا، روتے روتے سو گیا۔ رات کو میرے آقا کی زیارت ہوئی خواب میں، یا رسول اللہ مجھ پہ قرض ہے۔ فرمایا جاؤ سلطان محمود غزنوی کو کہو تیرا قرض ادا کر دے۔ اللہ کے حبیب، میں اس سے کہوں گا، وہ کہے گا علامت نشانی کیا ہے، تم جھوٹ بولتے ہو، کوئی نشانی بتاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا اس کو اتنا بتا دینا کہ ہاں میں نے بھی اپنے آقا سے یہی بات کی تھی، میرے محبوب نے جواب میں فرمایا تھا، اس سے کہنا وہ جو 30,000 کا تحفہ روزانہ بھیجا کرتے تھے کچھ عرصے سے نہیں مل رہا، کیا بات ہے۔ صبح یہ نوجوان جاتا ہے سلطان محمود غزنوی کے دربار میں، کہتا ہے میں نے رات کو خواب میں اپنے آقا کو دیکھا، مجھ پہ اتنا قرض ہے، میرے آقا نے فرمایا سلطان کو میرا پیغام پہنچا دو وہ قرض ادا کر دے۔ سلطان محمود غزنوی کہنے لگا مجھے کیا پتا تو سچ کہتا ہے جھوٹ بول رہا ہوگا، کوئی علامت بتا، نشانی بتا۔ کہا میں نے یہی عرض کی تھی، میرے آقا نے فرمایا اس سے کہہ دینا وہ چیز جو 30,000 کا تحفہ روزانہ بھیجا کرتا تھا کچھ عرصے سے نہیں آ رہا، کیا ماجرا ہے۔ سلطان محمود غزنوی تڑپ گیا، گر گیا، روتا رہا، کہنے لگا یہ راز مجھ میں اور میرے رب میں تھا، میری بیوی کو بھی پتا نہیں ہے، آج فاش ہو گیا۔ واقعی میں روزانہ 30,000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے آقا کو تحفہ بھیجا کرتا تھا۔ اتنا نیک آدمی تھا، اتنا نیک، لیکن ان کی خدمت خلق کی بات ذرا دیکھ لو، کیا اللہ نے نوازا۔ اتنی نیکی کے باوجود تڑپتا تھا ہمیشہ، میرے آقا کا دیدار خواب میں نہیں ہوتا تھا، آقا کی خواب میں زیارت نہیں ہوتی تھی، تڑپتا رہتا تھا یا اللہ مجھے میرے محبوب کا دیدار کروا دے، نیکی کے باوجود۔ دوسرا دل میں کھٹکا تھا، لوگ کہتے تو سبکتگین کا بیٹا نہیں ہے، تیرا باپ سبکتگین نہیں ہے، تو پالک ہے، پالا ہوا ہے، یا سوتیلا بیٹا ہے، تیرا باپ یہ نہیں ہے۔ تڑپتا تھا یا اللہ مجھے کیسے پتا چلے گا میرا نسب ٹھیک ہے، میرا باپ سبکتگین ہے۔ اور تیسرا یہ کھٹکا تھا آج کے دور میں سب سے زیادہ عزت والا طبقہ کون سا ہے، یہ تین کھٹکے تھے۔ ایک دن میرے بھائیوں رات کا وقت ہے، وہ رعایا کو دیکھنے جایا کرتا تھا، گھر سے نکلا باہر، چکر لگا رہا تھا، ایک گلی میں دیکھا ایک بچہ کھڑا ہے اور پڑھ رہا ہے، سبق پڑھ رہا ہے، گھر کی کھڑکی سے باہر روشنی آتی ہے گلی میں، اس روشنی میں پڑھ رہا ہے۔ یہ میرے حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب نے لکھا ہے، اور کراچی کے بہت بڑے خطیب گزرے ہیں حضرت، اور بڑے شیخ الحدیث شیخ و تفسیر گزرے ہیں حضرت مولانا ظر ولی خان صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے یہ فرمایا کہ ایک کباب والا دکان پر کباب بیچتا تھا،
کباب بناتا تھا، اس پہ ہاں چراغ جلتا تھا، اس روشنی میں پڑھ رہا تھا۔ سلطان کا گزر ہوا، بیٹا تو مسجد میں کیوں نہیں پڑھ رہا؟ کہتا ہے مسجد میں روشنی کا بندوبست نہیں ہے، چراغ بجھ جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، میں روشنی کے بغیر نہیں پڑھ سکتا۔ کہا جاؤ آئندہ تیرے لیے مسجد میں بندوبست ہوگا۔ آرڈر دے دیا مسجد میں چراغ جلایا جائے۔ رات آئی، عشاء کے بعد چراغ جلنے لگا، یہ بیٹھ کر پڑھنے لگا۔ آج اس کے دل سے دعا نکلی۔ وہ دعا کیا تھی؟ اس بچے کے دل سے دعا نکلی، اللہ جس نے میری اس حاجت کو پورا کیا ہے، میری ضرورت کو پورا کیا ہے، اس کی دنیا اور آخرت کی ساری تمناؤں کو پورا کر دے، ساری حاجتوں کو پورا کر دے۔ بس ادھر اس طالب علم کی دعا ہوئی، اس کے دل سے دعا نکلی، میرے رب کے عرش کو ہلا دیا اس کی دعا نے۔ ادھر سلطان محمود غزنوی ہمیشہ تڑپتا تھا، آقا کی زیارت نہیں ہوتی تھی۔ آج جو ہی آنکھیں بند ہوئی، میرے آقا کا دیدار ہو گیا، اس کی دعا کے صدقے میں آقا کی زیارت ہو گئی۔ میرے آقا نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے میں محمد کو خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ ایک روایت میں فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس طرح ہے جیسے مجھے بیداری کی حالت میں دیکھ لیا۔ اب اس طالب علم کی دعا کے صدقے میں اللہ نے آقا کا دیدار کروا دیا۔ دوسری تمنا تھی میرا نسب ٹھیک ہے یا نہیں ہے، میرے آقا نے دیکھ کر فرمایا یبن سبکتگین، اے سبکتگین کے بیٹے، یوں بھی فرما سکتے تھے اے سلطان محمود غزنوی، لیکن نہیں، فرمایا سبکتگین کے بیٹے۔ اس طالب علم کی دعا کے صدقے میں دوسرا مسئلہ بھی حل ہو گیا، نسب ٹھیک ہے، میرا باپ سبکتگین ہی ہے، اگر سبکتگین باپ نہ ہوتا میرا نبی مجھے نہ فرماتا اے سبکتگین کے بیٹے، لہذا میرا نسب ٹھیک ہے۔ دونوں نقطے حل ہو گئے۔ تیسری طلب تھی عزت والا طبقہ کون ہے؟ فرمایا سبکتگین کے بیٹے، تو نے میرے وارث کی عزت کی ہے، جہاں میرا رب تجھے دنیا اور آخرت کی عزت عطا کر دے۔ تیسرا عقدہ بھی حل ہو گیا کہ عزت والا طبقہ میرے نبی کا وارث ہے، جو حضور کے قرآن، اللہ کے قرآن، حضور کی حدیث کو پڑھتا ہے۔ میرے بھائیوں، خدمت خلق پر میرا رب بڑا نوازتا ہے۔ بس میں ختم کر رہا ہوں، آپ کی توجہ تھوڑی دیر کے لیے چاہوں گا۔ آپ کا یہ ادارہ مدرسہ اصحاب صفہ